السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں اور محترم معزز خواتین، آج 19 رمضان ہے اور ہماری اس فقہی مجلس میں آج کی مجلس میں بعض مردوں اور مستورات کی طرف سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ مرد حضرات کے ساتھ ساتھ مستورات بھی توجہ سے سنیں، اس لیے کہ یہ مسائل اہم ہیں جو پیش آ رہے ہیں اور اس کے متعلق لوگوں کو جواب کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ گھروں میں نماز باجماعت کے وقت میں صف کے اندر تنگی کی وجہ سے اگر چھوٹے بچوں کو اور بچیوں کو کھڑا کر لیے جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچوں کے متعلق تو شرعی حکم یہ ملتا ہے کہ بچے اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان کی مستقل اگر صف لگ سکتی ہو تو ان کی مستقل صف بنائی جائے، اور اگر تنہا بچہ ہے تو اس کو بڑوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ لڑکا ہے تو مردوں کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں، اور لڑکی ہے تو عورتوں کی صف کے ساتھ انہیں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تنہا ہونے کی صورت میں اس کی گنجائش ہے، اور اگر ایک سے زائد ہوں، 2-3 ہوں، تو ان کی صف مستقل لگا سکتے ہیں اگر گھر میں اس کی گنجائش ہو، وسعت ہو، مکان میں جگہ ہو، تو آپ بچوں کی صف مستقل لگائیے تو یہ بہتر ہے، اس کے پیچھے عورتوں کی صف لگے۔ لیکن اگر گھر میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو ایسی صورت میں چھوٹے بچوں کو، لڑکوں کو مردوں کی صف میں اور لڑکیوں کو عورتوں کی صف میں کھڑا کر لیا جائے تو گنجائش ہے، اجازت ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں سوال میں ایک پہلو یہ بھی غور کرنے کا ہے کہ اگر بڑی لڑکی ہو اور اس بڑی لڑکی کو، اگرچہ کہ وہ نابالغ ہے لیکن لڑکی دیکھنے میں بڑی لگتی ہے، تو بڑی لڑکی کو مردوں کی صف میں شامل کرنا کیسا ہے؟ تو فقہاء نے عمر کی قید کے بغیر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ لڑکی اگر بڑی ہے، دیکھنے میں بڑی ہے، جس پر نظریں ٹک جاتی ہیں، تو ایسی بڑی لڑکی کو مردوں کے ساتھ صفوں میں شامل کرنے سے مردوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بالغ ہونا شرط نہیں ہے لڑکی کا، بلکہ مشتہات ہونا کافی ہوتا ہے۔ تو اس حیثیت سے بڑی لڑکی کو مردوں کی صف میں شامل نہیں کرنا چاہیے، اس کو عورتوں کے ساتھ کھڑا کرنا چاہیے، اس کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ اگرچہ کہ سب کے سب محارم ہیں، لیکن حکم شرعی، اس حکم شرعی میں جو ہے یہی لکھا ہے کہ اس کو علیحدہ کھڑا ہونا چاہیے۔ دوسرا ایک مسئلہ ہے عورتیں اور بڑی لڑکیاں اگر جماعت کی نماز میں شریک ہو رہی ہیں، عورتیں ہیں اور بڑی لڑکیاں جماعت کی نماز میں گھر میں شریک ہو رہی ہیں یا کہیں بھی شریک ہو رہی ہیں، تو فرض نماز کی جماعت ہو یا تراویح کی جماعت ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، جماعت کی نماز، نفل جماعت ہو، کوئی بھی جماعت کی نماز میں بڑی لڑکیاں اور عورتیں شریک ہو رہی ہیں، تو ان کو نماز پڑھانے والا جو مرد ہوگا اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز پڑھنے کی نیت کے ساتھ ساتھ مقتدیوں کو نماز پڑھانے کی بھی نیت کرے، اور عورتوں کو بھی نماز پڑھانے کی وہ نیت کرے، نیت میں عورتوں کو بھی شامل کرے۔ اپنی نماز کے پڑھنے کی نیت کے ساتھ ساتھ مقتدیوں کو نماز پڑھانے کی بھی نیت کرنا ہے، اس کو امامت کی نیت کرنی ہے، اور
اس امامت کی نیت میں عورتوں کی امامت کی بھی نیت علیحدہ اسے کرنی پڑے گی۔ گویا 3 نیتیں اسے کرنا ہے، اپنی نماز کی نیت، اور نماز پڑھانے کی نیت، اور نماز پڑھانے میں ذیلی اور ضمنی طور پر عورتوں کو نماز پڑھانے کی بھی نیت شامل کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر پیچھے میں پڑھنے والی عورتوں کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور مقتدی حضرات کو بھی چاہیے، جو بھی مقتدی حضرات ہیں، مرد ہیں یا مستورات ہیں، جو بھی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نماز پڑھنے کی نیت میں امام کی تابع داری کی نیت کریں، کہ امام کے تابع نماز پڑھ رہے ہیں، اقتداء کی نیت انہیں کرنا پڑے گا، ورنہ اقتداء کی نیت کرے بغیر اگر ویسے ہی نیت باندھ لیں تو ان کی اقتداء صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہوتی ہے۔ اب نیت کا جو مسئلہ ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نیت کا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت اور ارادہ جو ہو جاتا ہے وہی کافی ہو جاتا ہے۔ اگر دل میں یہ نیت کر لے، پڑھانے والا بھی پڑھنے والے بھی اگر ان چیزوں کی نیتوں کو دل میں کر لیں اور دل میں نیت کر کے رکعت باندھ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ زبان سے رکعت باندھنے کے وقت میں، تکبیر تحریمہ کے وقت میں زبان سے ان نیتوں کو ادا کرنا مستحب ہے۔ اگر یہ مستحب چھوٹ گیا تو نماز میں فرق نہیں آتا، بشرطے کہ دل میں نیت موجود ہو۔ تو یہ 2 اہم مسئلے سوال کیے گئے تھے، اس لیے میں نے اس کو ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ ایک مسئلہ اس میں اور بھی سمجھ لیں کہ عورتوں کو نماز جماعت کی نماز میں مردوں کے برابر نہیں کھڑا ہونا چاہیے، یعنی پیچھے جو مقتدی مرد ہیں، امام سے تو آگے ہونا ہی نہیں ہے، امام کے تو پیچھے رہنا ہی ہے، لیکن امام کے پیچھے اس طور پر نہ کھڑا ہونا چاہیے کہ مردوں کے برابر آ جائیں، چاہے مردوں کے برابر ایک بالش کا یا ایک چند انگلیوں کے بقدر، آدھے قدم کے بقدر بھی حصہ کیوں نہ ہو، مردوں کے محاذات میں، مردوں کی برابری میں نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ پیر کا طرف کا ہو یا سر کی طرف کا ہو یا بدن کی کسی بھی حصے کی طرف کا ہو، مردوں کے برابر آنا نہیں چاہیے۔ اس لیے عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ مردوں کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہیں۔ ہاں اگر پیچھے اتنی گنجائش نہیں ہے، پیچھے کوئی کمرہ ہی نہیں ہے، پیچھے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو بازو کھڑا ہونا چاہتی ہیں تو پھر درمیان میں کوئی حائل ہونا چاہیے، مردوں کی اور عورتوں کے درمیان میں کوئی چیز حائل ہونا چاہیے۔ دیوار اگر حائل ہے، آڑا ہے، تو نماز ہو جائے گی۔ دروازہ اگر بند کر لیا جائے، دروازہ آڑا ہو جاتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، اور یا کوئی پارٹیشن عارضی طور پر لکڑی کی وال یا لکڑی کا کوئی تختہ موٹا سا اگر آپ آڑا رکھ لیتے ہیں تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اور آخری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک آدمی کے، ایک مصلی کے کھڑے ہونے کی جگہ خالی چھوڑ دیں، اور اس کے بعد عورت کھڑی ہو جائے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ کم سے کم ایک مصلی کے کھڑے ہونے کے برابر خالی جگہ چھوڑ دیں مردوں کے اور عورتوں کے درمیان میں، تو بھی اس سے بھی نماز ہو جائے گی، نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو یہ چند امور ہیں ضروری جن کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور گھروں میں نماز، چونکہ آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں کے اندر جماعت کی نماز ہو رہی ہے، تو اس لیے ان امور کا لحاظ انہیں کرنا پڑتا ہے۔ اب ایک مسئلہ اور پوچھا گیا ہے، اسی سے متعلق ہے، جڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ عورت اعتکاف کہاں کرے؟ اپنے گھر میں اعتکاف عورت کر رہی ہے تو اس کو کہاں اعتکاف کرنا چاہیے؟ اور پھر اعتکاف کی حالت میں نماز باجماعت میں شرکت کا مسئلہ بھی آیا ہے۔ تو اس سلسلے میں چند ضروری باتیں ہیں، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عورت کو اپنے گھر میں ہمیشہ کے لیے کوئی ایک جگہ نماز کے لیے متعین کر کے رکھنا چاہیے جس کو گھر کی مسجد کہیں۔ اب مثال کے طور پر ایسی کوئی جگہ متعین کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں گھر میں مرد، مستورات، بچے، بڑے سب مل کر گھر میں جماعت بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو آپ نے جماعت بنا کے نماز پڑھنے شروع کیا ہے،
تو اس کے لیے بھی تو ایک جگہ آپ نے متعین کر دی ہے، تو گویا نماز پڑھنے کے لیے آپ نے یہ جگہ متعین کی ہے۔ اب اس متعینہ جگہ ہی میں عورت کو بھی اپنی نماز پڑھنے کی جگہ متعین کر لینا چاہیے، آئندہ کے لیے بھی۔ جہاں پر جماعت کی نماز ہو رہی ہے اسی میں کوئی جگہ اپنے نماز کے لیے آئندہ کے لیے متعین کر لینا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، آخری عشرے کے اعتکاف کے سلسلے میں عورت کو ایک جگہ متعین کرنے کا جو حکم ملا ہے وہ عبادت کے لیے ملا ہے، عبادت کے لیے، اور عبادت میں سب سے اہم ترین تو نماز ہے، نماز فرض و سنتیں وغیرہ ہیں۔ تو عبادت کے لیے ایک جگہ اس کو متعین کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو عبادت کی غرض سے اعتکاف کے لیے اس کو کوئی ایک جگہ متعین کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو اب جہاں جماعت کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس سے بہتر جگہ آپ کے پاس اور کون سی ہے اس عبادت کے انجام دینے کے لیے؟ اور اس سے بہتر جگہ اعتکاف کے لیے مقرر کرنے کے لیے اور کون سی ہوگی؟ تو لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ اسی جماعت کی نماز جہاں پر اب آپ انجام دے رہے ہیں اسی جگہ میں سے کوئی ایک کونا عورتیں اپنے اعتکاف کے لیے مقرر کر لیں، کوئی ایک جگہ اعتکاف کے لیے مقرر کر لیں، لیکن یاد رکھیں کہ اعتکاف کے لیے جگہ ایسی مقرر کریں کہ جہاں بیٹھ کر آپ جماعت کی نماز میں مردوں کے ساتھ شریک ہو سکتی ہوں۔ اس جگہ کو چھوڑ کر جہاں پر جماعت کی نماز ہو رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، وہ پاک صاف جگہ ہے جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کسی اور کمرے میں اعتکاف میں بیٹھ جانا یہ ذرا سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے، چونکہ جس کمرے کو وہ متعین کر لیں گی اعتکاف کے لیے اس کمرے سے اس کو باہر نکلنا جائز نہیں ہوتا ہے، کسی بھی ضرورت سوائے ضرورت بشریہ اور شرعیہ کے۔ شرعی ضرورت ہو، شرعی ضرورت جیسے وضو کرنا ہے، واجب ہے وضو، نماز کے لیے وضو واجب ہے، شرعی ضرورت ہے یہ۔ اور اگر وضو واجب ہے تو اس کی نماز کے لیے، تو یہ اس کے لیے نکلنا اس کے لیے اعتکاف کی کمرے سے جائز ہو جاتا ہے، ایک شرعی ضرورت۔ طبعی ضرورت جیسے پیشاب اور پاخانہ استنجا وغیرہ ایک طبعی ضرورت ہے، اس طبعی ضرورت کے لیے اگر اعتکاف والے کمرے سے اگر وہ باہر نکل جاتی ہے تو اس صورت میں بھی اس کا نکلنا درست ہو جاتا ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے۔ طبعی اور شرعی دو ضرورتوں کے لیے اپنے اعتکاف والے کمرے سے اس کو باہر نکلنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اب جماعت کی نماز میں مردوں کے ساتھ اس کو شریک ہونے کے لیے آنا، یہ ایک مسئلہ ہے جو غور طلب ہے، ہم اس پر انشاءاللہ آئندہ کل بولیں گے کہ ایسی صورت میں نکلنے سے، یعنی مطلب یہ کہ اگر جہاں جماعت کی نماز ہو رہی ہے وہاں اگر اس نے اعتکاف نہیں کیا اور دوسری جگہ اعتکاف کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ اس کو اعتکاف میں بیٹھنا درست ہوگا کہ نہیں درست ہوگا، کہ جہاں نماز اب ہو رہی ہے اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور کمرے میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا اس کے لیے درست ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو جس پر غور چل رہا ہے، اور ہم اس پر غور کرنے کے بعد اور دیگر علماء اور مفتیان کرام سے گفتگو کرنے کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر اس طرح دوسرے کمرے میں اگر وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو اس کمرے سے نکل کر جماعت کی نماز میں مردوں کے ساتھ شریک ہونے کے لیے اس کو آنا یہ جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا، اگر آئے گی تو اس سے اعتکاف ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، یہ دوسرا مسئلہ ہے، اس پر بھی اس وقت میں غور چل رہا ہے علماء سے اور مفتیان کرام سے، اس بارے میں اور کتابوں سے مراجعات کر کے غور و خوض چل رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ کل آئندہ کی مجلس میں اس پر ان دونوں مسئلوں پر ہم انشاءاللہ غور کرنے کے بعد آپ کو جواب دیں گے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ تو متعین ہے کہ جہاں پر اس وقت میں جماعت کی نماز گھروں کے اندر ہو رہی ہے اسی جگہ میں سے کوئی ایک جگہ پیچھے کی جانب میں، یعنی قبلے کی جانب نہیں بلکہ پیچھے کی جانب میں عورت اپنے اعتکاف کے لیے جگہ متعین کر لے تو بہت بہتر بات ہوگی، تاکہ اگر قبلے کی جانب امام مرد جماعت کے لیے امامت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے کی جانب عورت اپنے معتکف میں بیٹھ کے اقتداء کر سکتی ہے، اقتداء آسانی سے کر لے سکتی ہے مردوں کے پیچھے کھڑے ہو کر کے، تو یہ بہت اچھی اور بہت بہتر بات ہوگی کہ معتکف بھی اس کا ہو جائے گا اور معتکف سے اس کو باہر آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس کا لحاظ کر لینا چاہیے، ابھی سے اس کی چونکہ ترتیب بنا لیں، آج 19 رمضان ہو گئی اور کل تک کا وقت ہے اور کل آپ کو بہرحال اعتکاف میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ اور جو چادر سی جو باندھ لی جاتی ہے اطراف میں، صرف چادر کا آڑ جو ہے وہ مردوں کے اور عورت کے درمیان میں حائل ہو کر
نماز کو صحیح کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ صرف چادر، پتلی سی چادر حائل ہو جائے تو صرف چادر کے حائل ہونے سے نماز جو ہے صحیح نہیں ہو جاتی، بلکہ نماز فاسد ہی ہو جاتی ہے۔ بلکہ موٹا حصہ ہونا چاہیے، کوئی دیوار ہو یا کوئی موٹا تختہ، ایسے کوئی لکڑی کا کوئی پارٹیشن وال جیسے ہوتی ہے، ایسی کوئی چیز آڑی ہونی چاہیے۔ کم سے کم درجہ اس کا 1 انگلی کی موٹائی کے برابر ہونا چاہیے۔ 1 انگلی کی موٹائی کے برابر کوئی چیز آڑا رکھ دی جائے، اور جس سے مرد اور عورت کے درمیان میں فاصلہ ہو جائے اور درمیان میں حائل ہو جائے، آڑ بن جائے، پردہ بن جائے، تو پردہ تو نہیں ہے، آڑ بن جائے، تو یہ جو ہے اس سے نماز صحیح ہو جاتی ہے، اس کا لحاظ کر لیا جائے۔ اب یہ چند اعتکاف سے متعلق مسئلے تھے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر 2 گھر والے مل کر جماعت بنا رہے ہوں ایک گھر میں، نیچے کے گھر والے ہیں، اوپر کے گھر والے ہیں، مل کر اوپر کے گھر میں مثلا جماعت بنا رہے ہیں، یا آمنے سامنے 2 گھر والے ہیں، تو یہ 2 گھر والے مل کر ایک گھر میں جماعت کی نماز کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تو اب دوسرے گھر میں جہاں جماعت کی نماز نہیں ہو رہی ہے، وہاں اگر عورت اعتکاف میں بیٹھے تو اس اعتکاف کی جگہ سے نکل کر اس کو دوسرے گھر میں جماعت کی نماز کے لیے شرکت کے لیے جانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب میں ابھی سے دے دیتا ہوں کہ یہ واضح بات ہے کہ ابھی تو اپنے ہی گھر میں اپنے معتکف سے نکل کر دوسرے کمرے میں جہاں اپنے ہی گھر میں جماعت کی نماز ہو رہی ہے، اس میں شرکت کے جائز ہونے ناجائز ہونے ہی کو ابھی غور کیا جا رہا ہے کہ اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹ جائے گا، اسی پر غور چل رہا ہے۔ اب یہ دوسرے گھر میں شرکت کا مسئلہ ہے، تو اس میں تو بدرجہ اولا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر عورت اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے کے گھر میں جماعت کی نماز کی شرکت کے لیے جاتی ہے، تو اس سے اعتکاف اس کا ٹوٹ جانا چاہیے۔ اس لیے اس کو ہرگز دوسرے گھر میں جماعت میں شرکت کے لیے جانا نہیں ہے، اس کو اپنے ہی گھر میں تنہا نماز پڑھنی پڑے گی، یا اپنے گھر میں جو گھر کے مرد ہیں ان کو اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کہیں کہ وہ 10 دن تک قربانی دیں، دوسرے گھر نہ جا کر اپنے ہی گھر میں جماعت سے نماز پڑھیں، اور عورت کو بھی اس کی وجہ سے جماعت کا ثواب مل جائے گا، اور دوسرے گھر والے اپنے گھر میں جماعت کی نماز پڑھیں، ہر گھر والے اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھیں، تو یہی زیادہ بہتر ہے۔ آج کل سوشل ڈسٹینسنگ کی جو بات آ رہی ہے، اس کے تحت میں بھی یہی مناسب ہے کہ ہر گھر والے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، تاکہ اعتکاف پہ بیٹھنے والی عورت کو اعتکاف کے معتکف میں بیٹھ کر مردوں کی جماعت کے ساتھ شرکت کرنا اسے آسان ہو سکے۔ ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ بعض مستورات ایسی ہوتی ہیں کہ آخری عشرے میں وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، عشرے کا 10 دن کا اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کی جو ماہانہ پیریڈ ہے، منتھلی جو پیریڈ ہے ان کی، وہ اس کے درمیان میں آ جاتی ہے، یعنی پہلے سے ایسی عادت ہے، یا ان کو اس کا خطرہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ماہواری کے ایام میں اعتکاف تو وہ کر نہیں سکتی، چونکہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اعتکاف بھی نہیں کر سکیں گی، کیونکہ آخری عشرے کا اعتکاف روزے کے ساتھ ہے، تو لہٰذا اب وہ عورت کیا کرے؟ اب وہ چاہتی ہے کہ آخری عشرے میں جو فضائل ہیں وہ بھی حاصل کر لے، آخری عشرے کی فضیلتوں میں طاق راتوں میں جاگنا، شب قدر کو پانے کے لیے، اور پھر اس کے علاوہ روزہ، یہ رمضان کا روزہ، اور پھر تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت، اور اسی طرح سے دیگر نمازیں وغیرہ، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا وہ عورت گولیاں وغیرہ استعمال کر کے اپنی ماہواری کو اور منتھلی پیریڈ کو تھوڑا سا مؤخر کر سکتی ہے، دیر کر سکتی ہے، روک سکتی ہے؟ یہ ایک سوال آیا ہے۔ تو اس کے جواب میں چند باتیں آپ ملحوظ رکھیں، تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، جہاں تک یہ فضائل ہیں تلاوت کے، روزہ کے، اور دیگر نمازوں کے فضائل ہیں، یہ اپنی جگہ بہرحال ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ماہانہ یہ سلسلہ برابر عورتوں کے لیے جاری رکھا ہے، تو رمضان میں بھی آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ رمضان میں آخری عشرے ہی کی بات نہیں، کسی بھی موقع پر ماہواری اگر جاری ہو جاتی ہے تو عورت روزہ چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی ہے؟ چھوڑتی ہے، تلاوت بھی چھوڑتی ہے، نماز بھی چھوڑتی ہے، اور یہ دن اس کے بغیر ان عبادتوں کے گزرتے ہیں، باوجود ہے کہ سارے فضائل موجود ہیں، لیکن ان عبادتوں کو وہ نہیں انجام دیتی، اور نہ انجام دینے کی وجہ سے اس پر کوئی وبال نہیں ہے، صرف روزے کی قضا اس کے ذمہ لگائی گئی ہے، بعد میں وہ روزے کی قضا کرے گی تو اسے رمضان کے روزوں کا اجر اللہ رب العزت اپنی طرف سے دے دیں گے، کیونکہ ایک عذر شرعی کی وجہ سے اس کو روزہ چھوڑنا پڑا ہے۔ اور جہاں تک نماز ہے، تلاوت ہے، وہ تو عمل چھوٹ ہی جاتا ہے، اب اس کے عوض میں اللہ پاک اس کو ثواب عطا کرتے نہیں کرتے، یہ اللہ کی مرضی اور منشا پہ موقوف ہے۔ لیکن رمضان کے روزے تو بعد میں قضا ہو جاتے ہیں نا، تو اس کا موقع تو مل جاتا ہے بعد میں قضا کرنے کا۔ نماز کی تو قضا نہیں ہے، تلاوت کی تو قضا نہیں ہے، لیکن روزوں کی تو قضا کر سکتے ہیں اور کر کے اس کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہذا ان رمضان کے ان مہینوں میں، اس مہینے میں اگر ایسے ایام آ جاتے ہیں تو عموماً عورت نہیں روکتی ہے، اور نہ روک کر کے بغیر اس کے گزار دیتی ہے، اور پھر بعد میں قضا کر لیتی ہے۔ تو آخری عشرے کا بھی تو یہی مسئلہ ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر کوئی عورت آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتی ہے، اعتکاف کے فضائل حاصل کرنا چاہتی ہے، تو ایسی عورت کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ گولیاں کھا کر اپنی پیریڈ کو مؤخر کریں، اور مؤخر کر کے آخری عشرے کا اعتکاف وہ کر لے، اس کی اسے گنجائش ہے۔ لیکن اگر وہ نہ کرے، اسی پر صبر کرے، اپنی حالت پر اللہ کی طرف سے جو کچھ اس کو حالت اللہ پاک طاری کرتے ہیں اس حالت پر بغیر صبر کرے تو اللہ اسے اجر عطا فرما دیتے ہیں، نصیب فرما دیتے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح گولیاں کھا کر پیریڈز کو اپنے مؤخر کرنے میں صحت کا بھی مسئلہ متاثر ہونے کا ہوتا ہے، متاثر ہونے کا امکان ہوتا ہے، تو لہٰذا جتنی برداشت کی طاقت ہو اتنا اس کو گولیاں کھا کر مؤخر کرے۔ لیکن جہاں برداشت کی طاقت نہ ہو یا صحت اس سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا تکلف کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے جس حالت پر رکھا اس حالت پر راضی رہیں اور اللہ سے دعا مانگے، اور جتنے دن مل جائیں پاکی کے اتنے دن میں نفلی اعتکاف کر لے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی جذبے والی ہیں اور ان فضائل کو حاصل کرنے کا انہیں شوق اور ذوق ہے اور بہت ہمیشہ عادت رہی ہے، اور اس مرتبہ اس کے چھوٹ جانے کا انہیں غم ہو رہا ہے، تو ایسی عورت کے لیے گنجائش ہے کہ وہ گولیاں کھا کر اپنی پیریڈز کو مؤخر کرے اور 10 دن کا اعتکاف پورا مکمل کرے، ان کے لیے گنجائش بھی ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ مشورتاً کچھ صحت کے تقاضے کے تحت میں مشورے دیے گئے ہیں، ان پر جو جس حال میں جس حالت میں جس کی جو حالت ہو اس حالت پر اس کو قیاس کر کے اپنے مسئلوں پر عمل کرے۔ ایک سوال یہ کیا گیا، یہاں آیا ہے بعض حضرات کی طرف سے، مرد حضرات گھر میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیے اب تک تو عورتوں کے جذبے والی بات چل رہی تھی، اب مردوں کا بھی جذبہ ہے کہ گھر میں اعتکاف کریں۔ ویسے بھی لاک ڈاؤن نے خود ہی سب کو معتکف بنا دیا ہے گھر میں، لیکن یہ اعتکاف مجبوری کا ہے، ہاں یہ مجبوری کا اعتکاف ہو گیا ہے، شرعی اعتکاف نہیں ہے۔ شرعی اعتکاف کے لیے یاد رکھیے مردوں کے لیے مسجد ضروری ہے، اور ایسی مسجد ضروری ہے جہاں پر 5 وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہو، جس کو مسجد شرعی بھی کہیں۔ 5 وقتہ اذان اور باجماعت نماز جس مسجد میں ہوتی ہو اس مسجد میں اعتکاف کرنا ہی مردوں کے لیے ضروری ہے۔ تو مسجد شرط ہے، 5 وقتہ نماز ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر مسجد ہے لیکن وہاں 5 وقتہ اذان اور نماز نہیں ہوتی ہے، وہاں بھی اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے مسجد بھی ہونا ضروری، اور اس مسجد میں 5 وقت میں اذان باجماعت نماز ہوتی ہو یہ بھی ضروری ہے، تب اس کا اعتکاف صحیح ہوتا ہے۔ اب گھر جو ہے، گھر نہ مسجد ہے
اور نہ مسجد کے حکم میں ہے، اور نہ وہاں سال بھر 5 وقتہ اذان اور نماز با جماعت ہوتی ہے، تینوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو لہذا کسی حال میں بھی مردوں کا گھر میں اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، جتنا وقت وہ اپنے گھر کی مسجد جس کو متعین کیا ہے، نماز کے لیے جتنی جگہ آپ نے گھر کے لیے گھر میں متعین کی ہے، اتنی جگہ میں جتنا وقت عبادت میں، تلاوت میں، ریاضت میں اور یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ میں، انابت میں، اور اسی طرح سے نمازوں میں گزار سکیں، یہ بہتر سی بہتر بات ہے۔ دعاؤں میں لگائیں، نماز میں، تلاوت میں، عبادتوں میں لگائیں اس وقت کو زیادہ سے زیادہ۔ جیسے اعتکاف کی حالت میں اعمال میں وقت گزارتے ہیں، اسی طرح اپنے گھر کی اس مسجد میں اعمال میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ، میں اعتکاف کرنا چاہتا تھا آپ کے گھر میں عشرے کا، اور ہمیشہ میری عادت تھی، اور اس سال یہ مجبوری لاحق ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے میں اعتکاف نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن اس کے بدل میں جس طرح اعتکاف میں وقت گزارتا ہوں مسجد کے اندر، اسی طرح اپنے گھر کی مسجد میں اور گھر کے اندر میں اسی طرح اعمال میں وقت لگا رہا ہوں۔ اس کے عوض میں میرے اس عمل کو قبول فرما کر مجھے عشرے کے اعتکاف کا ثواب عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا مانگیے۔ اللہ کی ذات سے کیا بعید ہے کہ ہمارا وقت اعتکاف کی طرح مسجد میں گزرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں وہ اجر عطا فرما دے، لیکن شرعاً اس طرح وقت گزارنے کو اعتکاف مسنون نہیں کہیں گے، اعتکاف مسنون پھر بھی نہیں کہیں گے، چاہے آپ 24 گھنٹے یا پورے 10 دن آپ اسی جگہ وقت گزاریں اعتکاف کی طرح سے نیت کر کے، لیکن آپ کو اس کو مسنون اعتکاف ہرگز نہیں کہیں گے۔ اور اس میں سے اگر آپ اٹھ کے باہر جاتے ہیں تو اعتکاف کے ٹوٹنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا ہے، اور دیگر جتنے بھی اعتکاف کے مسائل ہیں وہ سارے مسائل یہاں پر آپ پر لاگو اور فٹ نہیں ہوں گے، لیکن آپ عبادت میں وقت گزار سکتے ہیں اور اللہ سے امید لگا سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نا امید بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن حکم شرعی بتانے سے بھی میں کوئی پرہیز نہیں کر رہا ہوں۔ حکم شرعی تو میں نے بتا دیا، باقی امید لگا کر آپ کا اعتکاف میں بیٹھنا، اعتکاف کی طرح سے بیٹھنا اور اس میں ثواب کی اللہ سے امید لگانا، یہ آپ کے اوپر اور اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے۔ ایک سوال کاروبار سے متعلق آیا ہے، اس کو میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان کروں گا، چونکہ آج یہ سارے مسائل ایک جیسے اکٹھا ہو گئے ہیں، تو اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے اور مسائل کو پوچھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔